जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम ख़ान वक़ार। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के पहले लेक्चर पे। और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की जंग आज़ादी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इम्तहान के लिए जनरल नॉलेज का जो पेपर है 100 मार्क्स का है, जिसमें 30 मार्क्स जो है ना कंप्यूटर के हैं, बाकी 70 मार्क्स पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और एवरीडे साइंस, उर्दू और करंट अफेयर के हैं। तो हम बात करेंगे कि जंग आज़ादी की क्या वजूहात थीं और क्या इवेंट थे और क्या इसके नताइज थे। तो अगर हम रीज़न की बात करें तो इसमें कुछ माशी वजूहात भी थी, कुछ मजहबी भी थी, कुछ सियासी भी थी। लोगों की जो माशी हालत काफ़ी ख़राब थी, लोग काफ़ी गरीब हो गए थे क्योंकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया था। खाम माल अंग्रेज़ लेके जाते थे, तैयार माल लेके आते थे। तो इस तरीके से यहाँ की इंडस्ट्री जो है ना ख़त्म हो चुकी थी। पर कैपिटा इनकम 30 से कम होके 3 पे आ चुकी थी। और मजहबी तौर पे भी लोगों को ये था कि जो मिशनरी हैं वो लोगों को बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। और सबसे बढ़ के जो यहाँ पे कारतूस दिए गए थे लोकल सिपाहियों को, उनके बारे में अफवाह थी कि उनके कारतूसों के खोल पे चर्बी लगी होती है जो सूर या गाय की है, और कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले काटना पड़ता था। तो हिंदू जो है गाय को मुकद्दस जानते हैं, मुसलमान जो हैं सूर को हराम गिनते हैं। तो इस बना पे काफ़ी तशवीश थी। तो सियासी तौर पे भी का अंग्रेज़ों ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का कानून किया था, जिसके तहत जिन रियासतों के हुक्मरानों के आगे कोई वारस नहीं थे, उनको इजाज़त नहीं थी कि वो आगे मज़ीद वारस ले सकें। तो इस तरह से उन्होंने कई रियासतों का अलहाक अपने साथ कर लिया था। 1849 में पंजाब पे भी कब्ज़ा हो चुका था। अवध की 1856 में अवध को भी मिला चुके थे। तो जहाँ तक आगाज़ का तल्लक है तो जंग आज़ादी का आगाज़ जो है 10 मई 1857 को हुआ मेरठ के मकाम पे, जो कि दिल्ली से शुमाल मशरक़ में है, 64 किलोमीटर के फासले पर। और ये इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश में है। तो जो आगाज़ था 10 मई 1857 को हुआ और एंड इसका ग्वालियर में 20 जून 1858 को हुआ। इसके अलावा कुछ और वाक़यात भी जो है ना रूनुमा होने शुरू हो गए थे। 29 मार्च 1857 को बारकपुर में मंगल पांडे ने, जो इंडियन सिपाही था, उसने अपने अंग्रेज़ अफसर पे गोली चला दी, जिससे अंग्रेज़ अफसर तो बच गया, लेकिन मंगल पांडे को गिरफ़्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। तो काफ़ी गमो गुस्सा था इस सिलसिले में, और इस रेजिमेंट को भी डिसबैंडेड कर दिया गया मई 1857 में। इसी तरह मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को जो बंगाल की आर्मी की 3rd नेटिव कैवलरी थी, उसने में 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। 9 मई को कोर्ट मार्शल हुआ, जिसमें 85 में से 74 सिपाहियों को 10 साल की सज़ा और 11 सिपाहियों को, जिनकी उम्र कम थी, 5 साल की सज़ा सुनाई गई। अगर हम उस वक़्त का अगर देखें कि मेरठ में सूरत हाल क्या थी, तो उस वक़्त जो है ना 2327 इंडियन सिपाही थे और 2038 ब्रिटिश सोल्जर थे। 12 ब्रिटिश वहाँ पे तोपें थीं। तो
10 مئی بروز اتوار زیادہ تر سپاہی جو ہے نا، برٹش سپاہی چھٹی پہ تھے، افسر بھی چھٹی پہ تھے، آف ڈیوٹی تھے، کچھ چرچ میں گئے ہوئے تھے، کچھ بازار میں تھے۔ اس دن یہاں پہ سپاہیوں نے، جو ہندوستانی سپاہی تھے، انہوں نے بغاوت کی اور اپنے ساتھی جو تھے 85 انڈین سپاہی، ان کو چھڑا لیا اور وہاں پہ موجود انگریزوں کو مارنا شروع کر دیا۔ 4 سول انگریز اور 8 عورتیں اور 8 بچے مار دیے گئے۔ 50 انڈین سپاہی بھی مارے گئے جو کہ کوشش کر رہے تھے برٹش افیسر کو بچانے کی۔ تو اس طرح سے کچھ انگریز سپاہی جو بھاگ کے جو ہے نا چلے گئے رامپور، اور شہر میں بھی جو ہے نا بغاوت عام ہو چکی تھی۔ یہ جنگ آزادی پہلی لڑائی تھی جس میں سول آبادی نے حصہ لیا، ورنہ جتنی بھی پہلے لڑائیاں ہوئی تھیں وہ انگریزوں کے اور مختلف حکمرانوں کے درمیان تھیں۔ اس جنگ میں عام اودھ کے جو 1.5 لاکھ بندے مارے گئے اس جنگ میں، ان میں سے 1 لاکھ جو ہے نا وہ سول آبادی کے تھے۔ سپاہی یہاں میرٹھ سے سیدھے دلی کے لیے روانہ ہو گئے اور 11 مئی کو صبح سویرے دلی پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا ایمپرر مان لیا، کیونکہ باغیوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اس تحریک کا لیڈر منتخب کریں۔ تو اس طرح انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور بریلی سے جنرل بخت خان آ گیا اور اس نے کمانڈ جو ہے نا وہاں پہ باغیوں کی سنبھال لی۔ تو 16 مئی کو 50 برٹش پریزنر جو وہ مار دیے گئے، اور پولیٹیکل ایجنٹ سائمن فریزر کو بھی دلی میں مار دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے لیڈر تھے اور کون کون سی جگہ تھی، تو جنرل بخت خان جو ہے نا وہ بریلی سے آئے تھے۔ کانپور سے نانا صاحب تھے جو اڈاپٹڈ سن تھے باجی راؤ کے، جو کہ مرہٹوں کے پیشوا تھے۔ باجی راؤ کا کوئی اپنا اصل وارث نہیں تھا، انہوں نے نانا صاحب کو اڈاپٹ کیا تھا، لیکن انگریزوں نے اس کو وارث نہیں مانا اور کانپور پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہاں پہ کانپور میں نانا صاحب نے بغاوت کی۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل جو اودھ کو بھی ملا چکے تھے، تو وہاں یہاں پہ برجیس قادر جو تھے سن تھے اودھ بیگم اودھ کے، ان کو نواب ڈکلیئر کیا گیا۔ جھانسی بندیل کھنڈ کی ایک ریاست، بندیل کھنڈ میں ایک ریاست تھی، یہ مرہٹا ریاست تھی۔ یہاں کے حکمران کا انتقال ہو گیا تو اس کی رانی کو بھی اپنا کوئی وارث نہیں لینے دیا گیا، تو یہاں کی رانی جو لکشمی بائی کے نام سے تھی، جس کو رانی جھانسی بھی کہتے ہیں، اس نے بغاوت کی۔ اور بہار میں کنور سنگھ جو ایک زمیندار تھا جگدیش پور کا، اس نے باغیوں کو لیڈ کیا۔ فیض آباد میں مولوی فیض اللہ تھے۔ لکھنؤ میں جو ہے نا ہنری لارنس جو برٹش ریزیڈنٹ تھا یہ مارا گیا، اور یہاں پہ محاصرہ کر لیا تھا باغیوں نے انگریزوں کا۔ تو سر کولن کیمپبل تھے، انہوں نے 1858 میں گورکھوں کی مدد سے انگریزوں کو یہاں سے رہا کرایا۔ دلی کو جو ہے نا انگریزوں نے دوبارہ 20 ستمبر 1858 کو قبضے میں لے لیا، اور کانپور کو بھی 6 دسمبر 1857 کو قبضے میں لے لیا گیا۔ تو یہاں پہ دلی کو جو ہے نا 20 ستمبر 1857 کو قبضہ کر لیا تھا۔ رانی جھانسی کی وفات ہو گئی 1858 میں، تو اس نے آخری دنوں میں گوالیار پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن وہاں پہ یہ
انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے ماری گئی۔ تو کانپور کی لڑائی میں جب نانا صاحب کو شکست ہوئی تو نانا صاحب تو جو ہے نا وہ غائب ہو گئے، ان کا نہیں پتہ چلا۔ ان کے جو ایسوسیٹ تھے ٹانٹیا ٹاپ جو لیڈ کر رہے تھے فوجوں کو، وہ بھاگے، لیکن ان کو بھی بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت ان کو دی گئی۔ نانا صاحب جو ہے نا نیپال چلے گئے، اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ دہلی میں انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو اور پوتوں کو بہادر شاہ ظفر کے سامنے لیفٹیننٹ ہڈسن نے گولی مار دی اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، جہاں پہ 1862 میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ناکامی کی وجہ کیا تھی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ پورے ہندوستان کی جنگ آزادی نہیں تھی، کچھ حصے کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ کوئی تقریباً اگر ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو 1/4 رقبے پہ رہنے والے لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور آبادی کا کوئی 10واں حصہ جو ہے نا اس لڑائی میں شریک ہوا تھا۔ بہت سارے ذمہ دار، ٹریڈر اور لوکل رولر انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ گورکھا، سکھ اور پٹھان جو واریر گروپ ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ نہیں لیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہوئے تو کیا اثرات تھے، تو مغل رول کا خاتمہ ہو گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے رول کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ انڈیا ڈائریکٹ کنٹرول میں چلا گیا تاج برطانیہ کے، اور تقریباً 8 لاکھ کے لگ بھگ 6,000 انگریز مارے گئے اور 8 لاکھ کے لگ بھگ ہندوستانیوں کو مار دیا گیا، فوجی اور سول دونوں طرح۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت صورتحال ملٹری کی کیا تھی، تو بنگال آرمی میں کوئی 86,000 آدمی تھے، جس میں سے 12,000 انگریز تھے اور 16,000 سکھ تھے اور 1,500 گورکھا تھے۔ ٹوٹل آرمی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیچے تھی وہ 3,11,000 مقامی سپاہی تھے اور 40,160 برٹش سولجر اور 5,362 آفیسر تھے۔ بنگال آرمی کی جو نیٹو انفینٹری ریجمنٹ تھی اس میں 74 ریجمنٹ تھیں ٹوٹل، جن میں سے 54 نے بغاوت کی اور 20 جو ہے نا وہ بغاوت سے باہر رہیں، لیکن ان سے بھی ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ بمبئی کی پریزیڈنسی کی 29 ریجمنٹ تھی، جن میں سے 1 ریجمنٹ نے صرف جو ہے نا بغاوت میں حصہ لیا، اور مدراس کی 52 ریجمنٹ جو تھیں انہوں نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ تھی جنگ آزادی کے کچھ فیکٹ۔ تو جو سوال آ سکتے ہیں وہ ہے کہ رانی جھانسی کی رانی کا اصل نام کیا تھا، منگل پانڈے کو کب پھانسی دی گئی، اور جنرل بخت خان کا تعلق کس علاقے سے تھا، اور جنگ آزادی کا آغاز کس شہر سے ہوا۔ تو یہ مختلف قسم کے سوال جو ہے نا آپ کو سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا لیکچر تھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے نا زیادہ ٹاپک کور کریں گے۔ دوسرا لیکچر جو کل کو ہوگا اس میں علی گڑھ موومنٹ اور ساتھ کچھ اور تعلیمی جو موومنٹ برِ صغیر کی مسلمانوں کی تھیں تو ان پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔